بات کرتے ہیں مہنگائی کے نئے طوفان کے لیے عوام رہیں تیار۔ حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کی تیاری کر لی۔ کل 15 فروری سے پیٹرول 13 روپے تک بڑھنے کا خدشہ کاروباری طبقے نے سر پکڑ لیے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی تیاری، عوام کو مہنگائی کا مزید سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق 15 فروری سے پیٹرول 13 روپے جبکہ ڈیزل 18 روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ اضافے کی تیاری کا سن کر تاجروں نے حکومت پر شدید تنقید کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں فیصل آباد میں نئے تعینات ہونے والے ڈاکٹر عمر یونس نے ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر FBR کا چارج سنبھال لیا۔ ڈاکٹر عمر یونس کے پاس ایڈیشنل کمشنر لائل پور زون کا اضافی چارج بھی ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عمیر عصمت سے۔ عمیر، اپڈیٹ کیجئے گا۔ والے ڈاکٹر عمر یونس نے ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر کا چارج سنبھال لیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل کمشنر لائل پور زون کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہوگا۔ ملازمین اور افسران کی جانب سے ڈاکٹر عمر یونس کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ ڈاکٹر عمر یونس اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ ایڈیشنل کمشنر ہیڈ کوارٹر کا آپ نے چارج سنبھالا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا عزائم لے کر آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہیں؟ بہت شکریہ عمیر صاحب اور بہت شکریہ سٹی 41۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس عزت افزائی کے لیے، اور میں FBR کے اعلیٰ حکام اور چیف کمشنر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس اہم اسائنمنٹ کے لیے انہوں نے مجھ پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس سسٹم کے، ان سب کو ساتھ لے کے ایز اے ٹیم چلا جائے، تاکہ جو FBR کے اہداف ہیں اور جو ہماری جو ایک آرگنائزیشنل گولز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ آسان طریقے سے جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا تاجر برادری کے ساتھ بھی، میڈیا کے ساتھ بھی، وکلا برادری کے ساتھ بھی، اور سارا جو ہے ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے ان کو، تاکہ ہم بخیر و خوبی جو ہے وہ FBR، یہ ایک نیشنل کاز ہے، اور نیشنل کاز کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہوگا تاکہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، بالکل بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کا اعتماد جو ہے اس کو بحال کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ میں اضافہ اور ٹیکس اہداف۔ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب حکومتی ناقص پالیسیوں کے خلاف چنیوٹ میں ٹرانسپورٹرز کا اجلاس۔ گاڑیوں کے سلنڈرز ختم کروانا، بیجا چالان اور انٹری کے نام پر مبینہ بھتہ وصولی ہونا چنیوٹ کے ٹرانسپورٹرز نے مسترد کر دیا۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر۔ ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں پاسبان ہائی ورکر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ CNG کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جا رہا، جبکہ شراؤں کی خستہ حالی اور اس کے علاوہ دیگر امور جو ہے وہ زیر بحث لائے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ صدر پاسبان ہائی ایس ویگن ورکر ایسوسی ایشن چنیوٹ کاشف سرور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بتائیے کہ کیا وجوہات ہے کہ حکومت آپ کے مطالبات کو تسلیم نہیں کر رہی؟ اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ پچھلی حکومت جیسے نواز شریف کی حکومت میں ٹرانسپورٹ بہت خوشحال تھا، جب سے یہ PTI کی حکومت بنی ہے اور ٹرانسپورٹ اور غریب آدمی جو پس گیا ہے، معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آئے روز جو سیکٹری آلٹی اور والڈن پولیس جو آئے روز ٹرانسپورٹ کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ہمارے جو مرکزی صدر میاں ایجاز حسین، ان کی طرف سے کال، اور جماعت اسلامی کی سراج الحق صاحب 5 مارچ کو جو فیصل آباد ضلع کونسل میں ایک ہمارا جو دھرنا ہوگا اس پہ وہ خطاب بھی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا چنیوٹ سے بھرپور جو کارواں ہے وہ رواں دواں ہوگا اس دھرنے کے لیے۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں CNG فراہم کی جائے، اور گھریلو بھی گیس نہیں آ رہی وہ بھی فراہم کی جائے، اور جو شاہراہوں کی خستہ حالی ہے اس کے اوپر جو ہر ضلع کے اندر روڈ بن رہے ہیں، خاص ہمارا جو چنیوٹ ضلع چنیوٹ ہے، اس کے چاروں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آئے روز جو لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں،
تو اوپر سے مہنگائی اور ہاں آدمی بری طرح پس چکا ہے. ہمارا پرزور مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب اللہ کے واسطے ہمارے شہر کے اوپر رحم کیا جائے اور ہماری جو بچے اسکول یونیورسٹیاں جاتے ہیں ان کے لیے جو سفر آسان کیا جائے. بالکل ٹرانسپورٹر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور اس حوالے سے پاسبان ہائیس ویگن ورکر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا ٹرانسپورٹرز نے مبینہ بھتہ وصولی کو مسترد کر دیا. عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. اب بات کرتے ہیں جھنگ میں پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی الیکشنز کے لیے بلدیاتی نمائندوں کو پیپلز پارٹی لانے کے لیے اقدامات. ضلعی صدر تنویر محل نے وارڈز کی سطح تک اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اویس خان سے. اویس بتائیے گا اس متعلق. جنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے تیاریوں کا عمل جاری ہے. اس حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں کونسلرز اور سابقہ کونسلرز کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس حوالے سے ضلعی صدر تنویر محل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے جو کونسلر کی جانب سے شرکت کی گئی ہے بلدیاتی الیکشنز کے بعد یہ پہلا بریک تھرو ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہر جگہ پہ جہاں پہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے ہم اس کا حصہ بنیں گے. اور ان بلاول بھٹو کے افکار پہ ان بھائیوں نے 2 بندے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے اور ہم ان کو پیپلز پارٹی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہم جنگ میں الیکشن لڑیں گے. الیکشن لڑا جائے گا. اس وقت سے منسٹر صاحب بھی کسان ممبر جو ہیں غلام چبی موجود ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے آج پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد؟ ہم بلاول زرداری کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں اور مہنگائی کے خلاف جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے امید ہے ان پر کہ وہ عوام کے لیے خوش آمدہ ہوں گے. کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے جو مہنگائی کے خلاف خصوصی طور پر جو عام آدمی کی مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے اقدامات ہیں اس کو سراہتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. اور اس حوالے سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد میں یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ حیدریہ مینپور بازار میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں علامہ مولانا محمد اسماعیل عابدی اور دیگر کی خصوصی شرکت ہے. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. نو شکریہ آپ نے میں کیا کرا دیا نہیں کرتا میں نے بڑا کیا آواز ماری نے کہا حاصل اوکے ہو گیا عزت رکھی. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل آباد کے ہیں. یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ حیدریہ امین پور بازار میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. تقریب میں علامہ مولانا محمد اسماعیل عابدی اور دیگر کی خصوصی شرکت. فیصل آباد کے مناظر ہیں جہاں پر یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ حیدریہ امین پور بازار میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اس وقت تقریب میں علامہ مولانا محمد اسماعیل عابدی اور دیگر نے خصوصی شرکت کی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل آباد کے مناظر ہیں اور اس وقت یہ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے. کیک کاٹنے کی تقریب اس وقت جاری ہے. یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ حیدریہ امین پور بازار میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. تقریب میں اس وقت کیک کاٹا جا رہا ہے جبکہ تقریب میں علامہ مولانا محمد اسماعیل عابدی اور دیگر کی جانب سے خصوصی شرکت کی گئی ہے. یہ مناظر آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں. فیصل آباد کے یہ مناظر ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں کہ یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے اس وقت کیک کاٹا جا رہا ہے. دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں ایڈیشنل آئی جی کے حکم پر پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں سے ایس پی کی میٹنگ. ریجن بھر سے 40 پوسٹ انچارجز کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے. اہلکاروں کو شوکاز نوٹس ڈیوٹی میں غفلت اور غیر حاضری پر دیے گئے. اہلکاروں کو گشت نظام کی مزید مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے وقاص احمد بیگ سے. وقاص اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل ایڈیشنل آئی جی پنجاب پیٹرولنگ پولیس اینڈ ہائی ویز کی جانب سے جب نشاندہی کی گئی کہ متعلقہ اہلکار جو ہیں مختلف چیک پوسٹوں کے ان کی غیر حاضریاں جو ہیں معمول کا حصہ بنتی جا رہی ہیں
تو اس پر ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس مرزا انجم کمال کی جانب سے نہ صرف کرائم میٹنگ جو ہے وہ طلب کی گئی بلکہ تمام تر انچارجز کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ غیر حاضری جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اہلکاروں کو سزا اور جزا کے عمل سے گزارتے ہوئے شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مرزا انجم کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پیٹرولنگ پولیس میں غیر حاضری جو ہے وہ کس قدر مشکل پیدا کرتی ہے روٹین ورک کے اندر، اور کیا سزائیں دی گئی آپ کی جانب سے غیر حاضر اہلکاروں کے لیے، اور میٹنگ کے حوالے سے مزید بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہمارے جو پیٹرولنگ فورس ہے مطلب غیر حاضری تو کسی جگہ بھی ہو ناقابل قبول ہے، جب ہم تنخواہ لیتے ہیں تو ہمیں حاضر بھی رہنا چاہیے۔ اس والے سے آج میٹنگ کی گئی ہے، چونکہ غیر حاضری کا کچھ ایشوز چل رہے تھے ہمارے، تو ان کو پھر شوکاز دیے گئے ہیں اور کچھ کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، ایک کو میں نے سسپینڈ بھی کر دی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارا کرائم بڑھ رہا ہے ہماری سڑکوں پہ، اس کے حوالے سے بھی آج نیا ہم نے کچھ میٹنگ میں یہ کیا گیا کہ ہم ایک تو مقامی جو ہمارے تھانے ہیں ان کی موبائلوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ بنائیں گے تاکہ ہم وہ جو ہمارا بیٹ ایریا وہ خالی نہ رہے اور ہمیں لائیو لوکیشن ایک دوسرے کی ملتی رہیں۔ وہ ایک ہم کیونکہ آئی ٹی کو جب تک انوالو نہیں کریں گے ہم بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ تو اس والے سے آج بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی گئی ہے، اس میں آج چونکہ کوئی جزا کا تو کوئی پہلو نہیں تھا، آج سزائیں ہی دی گئی ہیں کیونکہ جو ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ اس طرح سے ہمیں نہیں مل رہے جو ہونے چاہیے تھے۔ اچھا سر، اس میں تھوڑا یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ریکوری آف ویپنز یا اس طرح کے دیگر منشیات کے حوالے سے ریکوری جو ہائی وے سے، اہلکاروں کو گشت نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وکاس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب تعلیمی میدان میں انقلاب لانے کے حکومتی وعدے وفا نہ ہو سکے۔ 18 ہزاری میں 5 سال پہلے تعمیر ہونے والا گورنمنٹ سکول ہائی سکول لاشاری تاحال غیر فعال ہے۔ کلاسز کا اجرا ہوا، نہ ہی 4 دیواری مکمل ہو سکی۔ سی ای او ایجوکیشن جھنگ نے سٹی 41 سے گفتگو میں بڑا دعویٰ کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 18 ہزاری کا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لشاری تاحال غیر فعال ہے۔ تدریسی عمل آج تک شروع نہ ہو سکا۔ سکول کی بلڈنگ ویران پڑی ہے، کمروں کو لگے تالوں کو زنگ لگ گیا۔ سکول کی 4 دیواری کا ایک حصہ تاحال تعمیر کا منتظر ہے۔ عمارت غیر فعال ہونے سے طالبات دیگر تعلیمی اداروں میں جانے پر مجبور ہیں۔ سٹی 41 نے معاملہ اٹھایا تو سی ای او ایجوکیشن جھنگ محمد نواز نے رواں ماہ کے آخر تک سکول میں کلاسز کے اجرا کا دعویٰ کر دیا۔ سر یہاں لٹیگیشن چلتی رہی ہے اہل دے کے ساتھ ہماری، ایک طرف سے وہ راستہ مانگتے تھے کہ ہمیں راستہ دیجیے، لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ کا رقبہ تھا، سرکاری سکول کا رقبہ تھا، ہم دینے کو تیار نہیں تھے، جس وجہ سے لٹیگیشن میں وہ چلے گئے۔ اب لٹیگیشن ختم ہو چکی ہے، چند دنوں کے بعد وہاں ہماری 4 دیواری کی تکمیل ہو جائے گی۔ جو ہی تکمیل ہوتی صرف چند دن ہی ہے، اے سی صاحب وہ کر رہے ہیں معاملہ ہمارا۔ شعبہ تعلیم میں بہتری کے لیے منتخب عوامی نمائندوں کو سکول کو فعال کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تعلیمی میدان میں انقلاب کی دعوے دار حکومت کو گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لشاری کی جانب بھی توجہ دینا ہوگی تاکہ اس سکول کو فعال کر کے علاقہ کی بچیوں کو تعلیم کے اعلیٰ زیور سے آراستہ کیا جا سکے۔ کیمرامین عمر مرتضیٰ یعقوب کے ساتھ ابو تراب ترابی، سٹی 41، 18 ہزاری، جھنگ۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن محکمہ تعلیم فیصل آباد نے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں کلرکس کی ٹریننگ کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ایپکا نے سی ای او ایجوکیشن کو اساتذہ کی طرح کلرکس کو بھی محکمانہ ٹریننگ دلوانے کی تحریری درخواست بھجوا دی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، بتائیے گا اس متعلق۔ جی، حکومت کی طرف سے ذیلی ادارہ محکمہ تعلیم کا بنایا گیا ہے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، جس میں اساتذہ کی ٹریننگ کروائی جاتی ہیں اور تمام اساتذہ چاہے وہ پرائمری اسکول ٹیچر ہوں یا وہ اسکول سربراہ ہوں، ان کی سال بھر میں ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے ایپکا جو کہ کلرک ایسوسی ایشن ہے اور نمائندہ تنظیم ہے محکمہ تعلیم کی، ان کی طرف سے اب ڈیمانڈ سامنے ہے کہ جس طرح اساتذہ کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے قائد اکیڈمی میں، اسی طرح کلریکل سٹاف جو ہے جو کہ بہت اہم ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کی ساری ذمہ داری کلریکل سٹاف پر ہوتی ہے، تو ان کی بھی کلرکس کی ٹریننگ کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتاتے ہیں اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں پہلے تایا نذیر سپر ویمن ٹورنامنٹ کی فاتح لاہوری کڑیوں کی ٹیم کا جیت کے بعد جشن۔ فاتح لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور فیصل آبادیوں کی مہمان نوازی بھی بے مثال ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے علی رضا سے جو اس وقت اقبال اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ جی علی رضا، بتائیے گا۔ جی بالکل، تایا نذیر سپر چیمپئن شپ کی چیمپئن جو ہے وہ لاہور کی کڑیاں بن گئی ہیں۔ فیصل آباد اور لاہور کے درمیان بڑا تگڑا اقبال اسٹیڈیم میں ہوا، لیکن آج جو میچ جو ہے وہ لاہور کی کڑیاں لے اڑی اور فائنل میچ میں ٹرافی اپنے نام کی۔ گلفروزہ میرے ساتھ موجود ہے جس نے اچھی کارکردگی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ گلفروزہ، پوری سیریز میں بہت اچھا رہا آپ کا، 100 بھی رہا، کیا کہیں گے اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے اور اس چیمپئن شپ کے حوالے سے؟
बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट गुजरा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, इस बात की खुशी है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है ऐसे और भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहे और हम लोग आते रहे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विन करने की। कोशिश करेंगे, विन करेंगी। फातिमा, आप क्या कहेंगी? आपकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है, क्या कहेंगी इस टूर्नामेंट के हवाले से? ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा था और हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, इसलिए हम लोग जीत गए हैं। और जो जिसने भी ये मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट करवाया है, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी टूर्नामेंट्स हो। शोर नहीं आ रहा, ट्रॉफी आपके हाथ में है, कोई एक शोर तो हो ना कि आप लोग को शोर किया जा रहा है। कोचेस मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे टूर्नामेंट के हवाले से? ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा। चैंपियनशिप में आज फाइनल मैच में क्या देख रहे थे आप? आज फैसलाबाद और लाहौर की टीमों में मैच खेला गया, जिसमें से हमारी टीम ने बहुत अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग भी बहुत अच्छी की, तो जिस वजह से हमने टूर्नामेंट विन किया। ख़ास तौर पर गुलफरोज़ा शवाल जो ओपनर गई हमारी, 70 रन तक इनकी पार्टनरशिप गई, जिस वजह से हमें स्टैंड मिला इन बच्चियों की वजह से, जिस वजह से हमने इजीली ये टूर्नामेंट जीत लिया। इजीली टूर्नामेंट जीत लिया। सर, बड़े नोट छावर किए जा रहे थे, तमाम बच्चे को छक्का लगाता था तो किया जा रहे। अब बच्चों के लिए पार्टी शार्टी के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल। मैंने ऐलान किया कि इंशाल्लाह लाहौर जाके बच्चों की पार्टी के लिए इंशाल्लाह उधर ही सारी गैदरिंग होगी और हमारी मीटिंग्स भी होनी है, और ख़ासकर इस मैनेजमेंट और मैं बेसिकली आप अली भाई ने ये सारा कुछ मैनेजमेंट किया, और पहले दिन से, ये नहीं कि आज से नहीं है, को 20 दिन से अली भाई हमारे से लगे हुए थे। और इनका खाना मैं हो गया, खाने का कब आप कर रहे हैं? बच्चों को खाना कब खिला रहे हैं? जीती आपकी टीम, जीती है, आप प्रेसिडेंट के प्रमोट। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम अच्छी पार्टी कर रहे हैं लाहौर में। ये बिल्कुल अच्छी पार्टी होगी, जिसमें बच्चे भी काफी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। 2 मुकाबले हुए, कल भी हुआ था, उसमें जो है वो भी मैच विन किया था। आज का मैच भी हुआ, उसमें भी जो है वो लाहौर की कुड़ियों ने खूब जो है वो चौके छक्के लगाए। आज तगड़ा मैच हुआ जिसमें मेहमान खुसूसी भी आए और इनामात भी तकसीम किए गए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रॉफी की, तो विनर ट्रॉफी जो है वो लाहौर की कुड़ियों ने सामने रखा। लाहौरी कुड़ियों का कहना है कि फैसलाबादियों की मेहमान नवाजी बेमिसाल रही। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।